غلامی ہر آقا کو جیت لیتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے الگ سے بنو مطلب کے بجائے اپنے بھتیجے عبد المطلب اور اپنے بھائی بنو ہاشم کی پہچان ہی رہنے دی۔ بنو مطلب کو بنو ہاشم میں ہی شامل رکھا۔ قریش کے باقی 10 قبائل اپنی کثیر اولاد اور کثیر سرمایہ کی وجہ سے قریش میں امتیازی اور باوقار پہچان کے دور میں لگے تھے۔ ان خاندانوں میں خاص طور پر 2 خاندان اپنے خطیر سرمایہ اور کثیر جوان اولاد کی وجہ سے خود کو قریش قبائل کے سرپنچ سمجھتے تھے۔ ان میں ایک تو سیدنا ہاشم کے جرماں بھائی عبد الشمس کی اولاد بنو امیہ سے ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھا، جو عمر میں القا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑا تھا۔ اسی عبد الشمس خاندان سے شیبہ اور عتبہ 2 بھائی تھے۔ عتبہ ابو سفیان بن حرب کا سسر تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا کا باپ اسی عتبہ کا باپ ربیعہ تھا، جو عبد الشمس کا بیٹا تھا۔ شیبہ کی ماں آمنہ عبد الدار قبیلے سے تھی۔ ابو سفیان چمڑے اور تیل کا بیوپاری تھا۔ اونٹوں کے لمبے لمبے قافلے لے کر وہ مکہ سے شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ کبھی اس کا قافلہ نہ جاتا، وہ سیدہ رضی اللہ عنہ کے قافلے میں اپنے اونٹ بھجوا دیتا۔ کبھی سیدہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی اونٹ ابو سفیان بن حرب کے قافلے کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک بار یہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو سفیان بن حرب کے قافلے میں تجارت کے لیے غزہ کی طرف گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی ابو سفیان بن حرب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہر درجہ مخالفت کرتے ہوئے اسلام کے خلاف تمام تر اہم جنگوں کی سربراہی کی۔ عبد الشمس خاندان کی اسی لڑی امیہ کے بیٹے آس کا پوتا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے پورے قبیلے میں سب سے خوبرو اور خوش شکل جوان تھا۔ عمر میں زید کا ہم عمر تھا۔ کاروبار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر کا ساتھی تھا۔ بعد میں اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم سے یکے بعد دیگرے شادی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بھی بنا۔ جہاں یہ مسلمانوں کا قوت بازو تھا، وہیں اس خاندان سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ابی معید اور ابو سفیان جیسے دشمن رسول بھی تھے۔ قریش کا دوسرا سرپنچ قبیلہ بنو مخزوم تھا۔ قریش کا دوسرا سرپنچ قبیلہ بن مخزوم تھا۔ بنو مخزوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب نے اپنی 2 بیٹیاں امیمہ اور عاتقہ بیائی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 پھوپھیوں کے بچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا۔ سردار ابو طالب نے اپنی بیٹی فاختہ، جو ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں، ان کا بیاہ بھی بنو مخزوم میں کیا تھا۔ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے مرحوم خامن کا تعلق بھی اسی مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کا اس وقت سردار حکمت کا باپ ابو الحکم کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ نام اس کا عمر بن حشام تھا۔ عمر میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال ہی چھوٹا تھا، مگر اپنے تکبر اور خود سیری کی وجہ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا انتہائی شدید دشمن تھا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو الحکم کے بجائے جہالت کا باپ یعنی ابو جہل رکھا۔ اسی نام سے وہ تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت زیادہ تر مکی دور میں رہی اور مدنی دور کی پہلی لڑائی بدر میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی قبیلے مخزوم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بیٹے عموماً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور فرما بردار رہے۔ علقم بن الارقم، جو بچپن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند اور خیرخواہ تھا، اسی قبیلے مخزوم سے تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، پر اس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کے پاس اس کے خوبصورت اور کھلے گھر میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، جو مکہ کی آبادی سے نسبتاً باہر تھا۔ وہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ان کے پاس جمع ہوتے۔ اسی خاندان مخزوم سے الولید بن مغیرہ کے بیٹے ولید بن الولید اور اس کا بیٹا خالد بن ولید بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا تھا۔ اسی قبیلے سے ام سلمہ کا خاوند ابو سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص انس رکھتا تھا۔ ہاشم اور عبد الشمس کے بھائی نوفل کی اولاد نے متم بن عدی بن نوفل اور متم کا بیٹا جبیر بن متم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ لوگ تھے۔ بنو زہرہ بھی قریش کا معزز قبیلہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ ہونے کے ناطے سے اس قبیلے کے لوگ بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی عموماً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور محبی رہے۔ اسی قبیلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم دوست اور خیرخواہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ شاید انہوں نے اپنی خالہ سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی دیکھی ہوئی حیران کن معجزاتی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 12-15 سال چھوٹے تھے،
مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ابو بکر کے کاروباری ساتھی بھی تھے۔ انہی کی وجہ سے ان دونوں کا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ قریش کے ان قبیلوں میں سے قبیلہ بنو عدی کے سعید بن زید آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ اسی قبیلے کے قریش کے سب سے قد آور اور شاذور جوان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے، بعثت کے بعد شروع کے چند سالوں میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہیں مسلمان ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مضبوط بازو بنے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ، جن کے 12 سالہ دور خلافت میں اس وقت کی تینوں بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ایسا فتح کیا کہ وہ سب آج تک مکمل طور پر مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی جہاں بات ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آخری سانس تک سب سے پہلے پیارے اور عظیم ترین دوست ابو بکر پہ بات ختم ہوتی ہے۔ نام ان کا عتیق تھا۔ قریش کے معزز قبیلے تیم سے ان کا تعلق تھا۔ اسی قبیلے سے جن کے ایک بڑے عبداللہ بن جدعان کے بڑے عالیشان گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں مظلوموں کی حمایت کا حلف اٹھایا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارتی قافلوں میں گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے طلحہ بن عبداللہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر پورے قریش میں ہی نہیں، حتی عرب کے زیادہ تر قبائل میں انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ نسل در نسل قبائل اور قبیلوں کے شجرہ نسب کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ صدق اور انصاف کی وجہ سے ایک امتیازی شان قریش میں رکھتے تھے۔ قریش باہمی جھگڑوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عموماً فیصلہ کروایا کرتے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر قریش میں صدیق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آقا کا گھر مکہ کے قریشی گھروں میں ایک معزز، استحکام بھرا، پرسکون، آبرو مند گھرانہ تھا۔ قریش کے سب قبیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں آنے والے دنوں میں انہیں قریش کا سب سے قابل فخر ممتاز فرد سمجھتے تھے، جن کے منہ سے قریش کے کسی فرد نے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی۔ کسی نے کسی کی غیبت کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا تھا۔ کسی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کی تھی۔ ایک بار تو ایک کاروباری معاملے میں ایک قریشی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑا رہنے کو کہا کہ میں جب تک آؤں آپ نہیں رکیں۔ وہ گھر جا کے بھول گیا، رات پڑ گئی، سو گیا۔ اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تو پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر نہیں آئے۔ وہ بھاگا حرم کے پاس اسی جگہ گیا جہاں اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا ٹھہرنے کا۔ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، ظاہری حسن جمال، اخلاقی برتری، جھوٹ، ریاکاری اور غیبت سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، ایک متمول طاہرہ تاجرہ، بی بی کا پرسکون گھر، خوش شکل، خوش خصال، خوش اتوار، تہذیب یافتہ 4 بچوں کے باپ اور قریش کے سب سے معزز شاخ بنو ہاشم کے چشم و چراغ، قریش کے دیو ملائی سردار عبد المطلب کے لاڈلے پوتے اور حاجیوں کو پلانے اور کھلانے والے سخی چاچا ابو طالب کی سرپرستی سے تمام قریش قبیلوں کو احساس تھا کہ آنے والے وقتوں میں محمد بن عبداللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سربراہی اپنے جد امجد ہاشم اور دادا سے بھی بہتر نبھائیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر کبیر متکبر چاچا ابو لہب نے اپنے دونوں جوان بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں منجلی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے بڑے چاؤ کے ساتھ کی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان بن حرب کی سالی تھی، پڑھی لکھی اور شاعرہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ کے اکثر اپنی ہونے والی بہوؤں کو محبت سے دیکھ دیکھ کے رجتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ابو لہب نے دونوں منگنیاں توڑ دی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کے لیے مکمل خیر تھی۔ وہ سب کا بھلا چاہتے تھے، جو بھی ان سے مدد کا طلبگار ہوتا اس کی مدد فرماتے، مہمانوں کے ہر درجہ تواضع سے مہربانی کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، کسی قرابت دار سے قطع تعلق نہ کرتے، کوبہ دلوں کو جوڑتے، روٹھوں کو مناتے، ہر قسم کے نفع نقصان سے بالاتر رہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر لوگوں کے لیے سراپا رحمت اور امن تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہر خاص و عام کے لیے ہر لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی روشنی ہوتی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کے قریش مکہ کے شرفا جہاں معزوز ہوتے، وہیں قریش قبیلوں کے مجبور اور محکوم پردیسی غلاموں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک تابناک خواب جنم لیتا۔ مکہ کے سب غلام دل ہی دل میں اپنا نصیب سیدنا زید رضی اللہ عنہ جیسے سوچا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کاش ہمارے آقا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، ہمیں غلامی سے نکال کے اپنا بناتے، ہمارے محافظ اور وارث بنتے،
ہمیں اپنا وارث کہتے، پھر ہم کتنے خوش نصیب غلام ہوتے۔ ایسے غلام جس پہ ہزاروں آزادی کی زندگیاں قربان۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔